وقلوبهم إلى ذكر الله ومن يضلل الله فما له من هاد. صلوات. ہدایت اور نصاب ہدایت کے عنوان پر تیسری صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. گفتگو اس نقطے تک پہنچی تھی کہ ہدایت کس کی جانب سے؟ اما یاتینکم منی ہدن، ہدایت آئے گی میری جانب سے، اللہ کی جانب سے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا، اس پر نہ حزن ہوگا. جو ہدایت کے پا جانے کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن علامت ہدایت پانے کی یہ ہے کہ نہ خوف ہو نہ حزن ہو. اما یاتینکم منی ہدن، ہدایت میری طرف سے، پروردگار کی طرف سے. پروردگار غائب ہے یا حاضر ہے؟ مخلوق غائب ہے یا حاضر ہے؟ بھئی اللہ غائب ہے، مخلوق حاضر ہے. بہترین ہدایت وہی ہے جو غائب پروردگار سے آئے. کوئی حیران ہو کر پوچھتا کیوں نہیں کہ غائب ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ بہترین ہدایت وہی ہے جو غائب سے حاصل ہو. باقی رہ گیا اختلاف، تو عزیزان گرامی مرتبت، اختلاف تو اول روز ہی سے شروع ہو گیا تھا. پہلے روز ہی سے اختلاف تھا. یہ نہ کہنا کہ اختلاف کرنے والا گمراہ تھا. نہیں، اختلاف کرنے والی مخلوق معصوم تھی، اور اختلاف اس روز ہوا تھا جب اس کائنات کا پہلا انسان خلق ہوا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ نہیں کہا کہ سنو تم کو بتائیں ہم نے ایک وقت میں فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ ہم خلیفہ بنانے والے ہیں. نہیں، یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا ہم خلیفہ بنانے والے ہیں. عزیزو، یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو. حبیب کو یاد دلایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بس خلافت کا اعلان ہوا، اختلاف کا آغاز ہوا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. پروردگار، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے؟ ہے نا اختلاف رائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.
ہم تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں. گویا یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہماری تسبیح و تقدیس کو پیش نگاہ رکھ. ایسے کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے؟ آواز قدرت آئے گی، تسبیح و تقدیس بجا لانا اور ہے، خلافت الہی کا پا جانا اور ہے. فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ بز میں، قدرت میں، قدرت کے قرب میں، اللہ کے حضور میں. خلافت کہاں ملے گی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں فرشتوں، اللہ کے قرب میں رہنا پسند نہیں ہے جو خلافت مانگ رہے ہو؟ کہ تم کیا جانو قرب میں رہنا اگر منصب سے محروم ہو کر رہنا ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. بلندی یہ ہے کہ منصب کو پا جائے. فرشتوں نے اختلاف کیا، لیکن عزیزو گفتگو کے اس مرحلے پر سوال یہ ہے، فرشتے معصوم ہیں؟ کسی کو اختلاف ہو؟ فرشتے معصوم ہیں نا؟ قرآن نے کہا فرشتے معصوم ہیں، ایسے معصوم بے امر ہی، اس کے امر پر ہم یعملون، کام کرتے رہتے ہیں. وہ معصوم ہی کیا جس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے؟ وہ معصوم ہی کیا جو عین عصمت سے اختلاف کرے؟ فرشتوں نے اختلاف کیوں کیا؟ تو اب جان لو، اگر کوئی معصوم اپنی شان کے منافی، نہیں لفظ بدل دیتا ہوں، شان کے خلاف کوئی ایسا عمل کرے کہ تمہیں اس کی عصمت پر شک ہوتا نظر آئے تو عصمت پر شک نہ کرنا، اس عمل کی مصلحت کو سمجھنا، اس عمل کی مصلحت کو سمجھنا. فرشتے اختلاف کر کے بھی معصوم ہی رہے نا. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ فرشتوں سے ترک اولا ہو گیا، فرشتوں سے غلطی ہو گئی. بھئی معصوم کیا جس سے غلطی ہو جائے؟ وہ خلیفت اللہ کیا جس سے غلطی ہو جائے؟ نہ معلوم دنیا نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ آدم نے پھل کھایا، آدم کو سزا ملی، آدم زمین پر بھیج دیے گئے. کب کہا تھا خلیفہ بنا کر آسمان پر رکھوں گا؟ یہی تو کہا تھا زمین پر بھیجوں گا، اور زمین پر بھیج دیا، منصب عطا کیا ہے. ہاں، ہم تقریر کو یہاں روکتے ہیں، پھر واپس آئیں گے. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اور جب روح پھونکی گئی تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ایک نے انکار کر دیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ اصول نہ بنانا کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے. نہیں، اکثریت حق پر تھی. بھئی حق اور باطل کا معیار اکثریت اور اقلیت نہیں ہوا کرتی. سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. بھئی کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. میں ہوں افضل، یہ ہے مفضول. میں افضل ہوتے ہوئے مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ بھئی بات تو ٹھیک کہہ رہا تھا نا، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے، لیکن دلیل غلط دے رہا تھا. کہہ رہا تھا آگ سے بننے والا افضل ہے. اب کیا جانے کہ اگر گندم کے چندانے آگ کے حوالے کر دو تو جل کر راکھ کر دے گی، اگر مٹی کے حوالے کر دو تو گلزار بنا کر واپس کرے گی. گفتگو جاری رہے. آپ حضرات جتنا آگے آ سکتے ہیں تشریف لے آئیے برائے کرم. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. میں گزشتہ برس اپنے
اپنی تقاریر میں سے ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں. میں نے پچھلے سال آپ سے ایک سوال کیا تھا، یہ بتاؤ اللہ کا جسم ہے؟ تم نے کہا تھا نہیں. اللہ کا نفس ہے؟ آپ نے کہا نہیں. اللہ کی روح ہے؟ میں اس روز بھی رک گیا تھا اور آج پھر ٹھہرا ہوں. آپ کے ذہنوں میں اگر وہ جملہ محفوظ ہو. بھئی روح کیا جو کبھی قفص عنصری میں داخل ہو، کبھی قفص عنصری سے خارج ہو. پروردگار کے لیے تو داخل اور خارج ہونے والا لفظ نہیں ہے نا. روح تھی، روح ہے. کس نتیجے پر پہنچے آپ؟ ہے یا نہیں؟ اب آیت پڑھتا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. آدم میں روح پھونک دوں؟ نہیں. جب آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو سمجھ لو اللہ جب کسی کو بلندی دینا چاہتا ہے تو نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے. کسی کو خاص سے بنا کر اپنی روح دے دی تو میری روح کہہ دیا، اور کسی کو نور سے بنایا تو ان کو اپنا نور کہہ دیا. اور اگر یہ روح نہ ہوتی تو آدم سجدے کے لائق بھی نہ ہوتے. ورنہ اللہ نے اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کرا کے بت پرستی کی بنیاد تو نہیں رکھنی تھی. نہیں، اصل بات یہ تھی سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک دی تھی. ظاہر میں وہ آدم مٹی کا پتلا تھا، حقیقت میں وہ اللہ کی روح کا حامل تھا. ابلیس کا قصور اتنا ہے اس نے حقیقت کو نہیں دیکھا، ظاہر کو دیکھا. جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ظاہر کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لے وہ ابلیس ہی ہوتا ہے. جو سجدہ کر لے وہ فرشتہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ دیکھو، پہلا اختلاف فرشتوں کا تھا یا دوسرا اختلاف ابلیس نے سجدہ سے انکار کر کے کیا. آواز دی، استکبرتا ام کنتا من العالین. کیا تو تکبر کرنے لگا؟ ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اب آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ ابلیس کیوں نکالا گیا؟ 6000 برس اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کو سجدے کیے تھے، اللہ کی ربوبیت پر یقین تھا. سنو، ابلیس ہے کون؟ ابلیس وہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ان کی مدد کی ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو فرعون کی خدائی پہ ایمان لانے والا ایک آدمی انگوروں کا خوشہ لے کر فرعون کے پاس آیا کہ اگر تو خالق ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو سونے کا بنا دے. دعویٰ کر چکا ہے، پریشان ہے. خوشہ لے کر بیٹھ گیا. رات ہو گئی، بہت اپسیٹ، بہت ڈپریس، بہت ڈیمورلائز، بہت پریشان کہ کیا کروں. اگر نہیں بنا پاتا تو خدائی کا دعویٰ باطل، اور بناؤں کیسے؟ کہ ایسے میں ابلیس آ گیا. کیا پریشان ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا بات ہے؟ کہا کہتے ہیں اس کو سونے کا بنا دے. کہا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ کا نام رحمان و رحیم کی صفت کے ساتھ لے لے، تیری مراد حاصل ہو جائے گی. اب کتنے واقعات ہیں لیا اور وہ بن گیا کہ اللہ پہ اتنا یقین. بڑی توجہ رہے، ہماری چوتھی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اتنا یقین، ایک سجدہ اور کر لیتا. کا جانتا تھا نسل آدم میں کیسے آنے والے ہیں. اچھا وہ تو
ابلیس تھا. میں کہوں پروردگار اس کے کہنے پر، اس کے پکارنے پر، اس کے بتانے پر تو نے مرادوں کو کیوں پورا کیا؟ بھائی اگر تو ابلیس کے کہنے پر بھی مرادوں کو پورا کر دے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ کہیں ابلیس میں اور پروردگار میں، کیا کہوں عزیزان محترم، میرا جملہ لایا نہ جائے، ابلیس میں اور پروردگار میں دوستی ہو گئی. کہ نہیں، اگر اس نے بندگی چھوڑ دی تو میں اپنی ربوبیت کو کیوں ترک کر دوں؟ بھائی میں پہلے روز برباد نہیں کرتا ہوں، میں تو انتظار کرتا ہوں. یہی تو بات تھی. فرعون نے تخت پر بیٹھ کر کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. خدا دیکھتا رہا، جب دریا کی موجوں میں گر گیا. اب دیکھنا سیاست الہیہ کیا ہے، ہدایت الہی کیا ہے، نصاب ہدایت کیا ہے. جب گر گیا اور مرنے لگا تو کہتا پروردگار مجھ کو بچا لے، میں تیری خدائی پر ایمان لایا. پروردگار جب اس نے ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا اس وقت کیوں نہ غر کر دیا کہ ہم انتظار کرتے ہیں پھنس جائے اور پھر یہ خود کہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. لیکن عزیزو میرا سوال یہ ہے کہ ابلیس کیوں نکالا گیا؟ سجدہ نہ کرنے سے. وہ ابراہیم ذوق نے کہا تھا گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. لیکن ایک لمحہ فکریہ اور بہت توجہ کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی نئی بات بتا رہے ہیں. معلوم ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور نکالا گیا. یہ سوچ کر بتانا کہ کیا وہ سجدہ ابلیس پر فرض تھا؟ آسان کرو. بھائی قرآن مجید میں ہے کہ جب رات ہو جائے، رات کا تھوڑا سا حصہ گزر جائے تو تم مصلی عبادت پر آ جاؤ، سجدے کرو. تم سب کرتے ہو، آپ نے عمل بجا لانے والے ہیں. میں تو اپنے اوپر محمول کرتا ہوں. کیا نماز شب، نماز تہجد روز پڑھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر ہماری عبادت کرو. جب نہیں کرتے ہیں تو کافر ہو گئے. ابلیس کو تو یہی کہا تھا نا کانا منل کافرین. بڑی توجہ رہے عزیزان محترم. نماز شب تو آپ سب پڑھیں تو مسلمان، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ نماز شب فرض نہیں ہے، نماز شب واجب نہیں ہے. تو بات طے ہوئی نا کہ جو واجب نہیں ہے اس کو بجا لاؤ ثواب ہوگا، نہیں بجا لاؤ تو گناہگار نہیں ہوگے. بات آپ تک پہنچی؟ اس لیے ایک بات کل ہمارے ایک محترم دوست نے مجلس کے بعد اسی عنوان کے حوالے سے کچھ باتیں کی کہ پروردگار عالم کے حکم دو قسم کے ہیں. ایک وہ حکم ہے جو ارشادی ہے، مولائی حکم ہے. دوسرا وہ حکم ہے جو حکم تو ہے مگر اس کی مولائی حیثیت نہیں ہے. نماز فجر پڑھو، مولائی حکم ہے، مانو، نہ پڑھو گے گناہگار. نماز ظہر پڑھو، نہ پڑھو گے گناہگار. نماز عصر پڑھو، واجب و لازم ہے. نماز مغرب پڑھو، واجب. نماز عشاء پڑھو، نہ پڑھو گے گناہگار. نماز شب اس نے حکم دیا لیکن اس حکم کی مولائی حیثیت نہیں ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے. نصاب ہدایت کا دوسرا مرحلہ ہے جہاں گفتگو کے اس مرحلے پر کم از کم مجھے نہیں جانا آج کی اس گفتگو میں، تو اس میں گناہ نہیں ہے. اچھا بات دوسرے طور پر کرتے ہیں. بھائی نماز واجب تھی، نہیں پڑھی، کیا آپ کافر ہو گئے؟ گناہگار ہو گئے.
गुनाहगार हुए, ज्यादा से ज्यादा बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो कह देंगे फासिक हो गए, लेकिन काफिर हो गए नहीं। जब आप फर्ज अदा ना करें फिर भी मुसलमान के मुसलमान, इब्लीस ने एक सजदा नहीं किया, कह रहे हो वो काफिर कैसे? वो चलो दावे से कहो तुमने तमाम नमाजें वक्त पर पढ़ी हैं, दावे से कहो तुमने कोई नमाज कभी कदा नहीं की है। दावा भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो सच्चा या झूठा, इस बहस के बगैर तो नमाज शब का कर लोगे, उस वक्त कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। फर्ज अगर रह जाए तो मुसलमान गुनाहगार होता है, काफिर नहीं होता। इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो जानो वो जुर्म क्या था। हम निसाबे हदायत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जुर्म क्या था? 6000 बरस की वो शैतानी इबादत, एक शैतानी रही ना वो गारत हो गई, गर्क हो गई। क्या बात, सजदा? देखो अगर सजदा करने पर वो काफिर, सजदा ना करने पर वो काफिर होता तो सजदा ना करने के साथ ही उसको निकाल दिया जाता, निकाला नहीं गया था उसको उस वक्त। अब एक इरशाद सुनो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला फरमाते हैं कि इब्लीस जन्नत में रहता था, उसने ऐसा जुर्म किया कि जन्नत में रहते हुए उसको जन्नत से निकाल दिया गया। तुम सोचते रहो कि अगर ये जुर्म तुम बाहर रहकर करोगे तो क्या परवरदिगार इस जुर्म के बाद भी तुमको जन्नत देगा? भाई वो जन्नत में रहता था, निकाल दिया गया। तुम जन्नत से बाहर रह के जुर्म करो फिर जन्नत के मुस्तहिक रहो। भाई एक अजीब फिक्र है, जन्नत तो है ही मुसलमानों की। क्या बात? अब गौर करें वो जुर्म क्या है। अगर आपके तमाम तवज्जुहात हमारी तरफ है तो अब अर्ज करूं, उसने सजदा नहीं किया, परवरदिगार ने नहीं निकाला। गलत है ये बात कि सजदा ना करने की वजह से इब्लीस निकाला गया। निकाला इस बात पर गया, जब सजदा नहीं किया पूछा सूरह आराफ, मा मना का अल्लाह तस्जुद अमरतु का, जब मैंने हुक्म दिया तूने सजदा क्यों नहीं किया? अस्तकबरता अब कुंता मिनल आलीन। देखो गौर करना, तू मुतकब्बिर हो गया, तकब्बुर करने लगा, मगरूर हो गया। अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से हो गया? देखो तमाम सीगे वाहिद के हैं, तुम लोग नहीं कहा, तू अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, मामना का अल्लाह तस्जुद इस अमर तो, जब मैंने हुक्म दिया तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन में से हो गया? ये कुरान है, मेरा फलसफा नहीं। क्या तू आलीन में से हो गया? तो एक बात जान लो कि आलीन ही थे वो जो सजदा करने के जुमरे में नहीं थे। भाई सबको हुक्म था कि सजदा करे कलीमतुल्लाह को, आलीन सजदे के हुक्म से मुस्तस्ना थे। इब्लीस से जब कहा कि अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से हो गया, तो कहता है अना खैरुम मिनो, मैं तो आदम से अफजल हूं। ये नहीं कह रहा मैं आलीन से अफजल हूं, ये नहीं कहता मैं आलीन से अफजल हूं, कहता है मैं तो इससे बेहतर हूं जिसको सजदा करने का हुक्म दे रहा है, ये तो मट्टी से बना है। वही है शैतान, लेकिन इतनी बात कहूं, शैतान है ये जानता है आलीन हमारे जैसे नहीं है। अना खैरुम मिनो, मैं इससे बेहतर हूं। कैसे? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, इसलिए तूने मुझको आग से बनाया, इसको मट्टी से बनाया। तू आग से बने हुए को हुक्म दे रहा है कि मट्टी वाले को सजदा करे,
میں سجدہ نہیں کروں گا. اب سمجھے, اس نے کہا پروردگار تو حکم دے رہا ہے کہ مفضل مفضول کو سجدہ کرے, تو انکار اعتراض سجدے پہ نہیں تھا, ابلیس کا اعتراض عدل الہی پر تھا. تو اب تک گفتگو تھی سجدہ کیوں نہیں کیا, لیکن جیسے ہی اس نے کہا نا تو نے افضل کو حکم دیا مفضول کو سجدہ کرے, اب نہیں پوچھ رہا, کہ اب نہیں بتا رہا, اب ارشاد نہیں ہو رہا تیری بات غلط ہے, نہیں, اب فرمایا فخرج منها فإنک رجیم, تو قابل سنسار ہے, تو قابل لعنت ہے. فخرج منها فإنک رجیم, علیک لعنتی الی یوم الدین, اب قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوگی. جب سجدہ نہیں کیا تو گفتگو ہو رہی تھی, جب اللہ کے عدل پر معترض ہوا گفتگو کا دائرہ, گفتگو کا راستہ بند ہو گیا. اب گفتگو نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس نے بات ایسی کر دی کہ بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. بس نکل جا ہماری بارگاہ سے. کہا بھیج رہا, جا رہا ہوں, لیکن مجھے مہلت دے دے وقت معلوم تک. پھر مراد مجھے وقت معلوم تک مہلت دے دے. پروردگار مہلت دے دے, ان سے کہہ دے کہ معافی بھی مانگ لے. کہ نہیں, یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اب اس سے بات کروں. فخرج بھی جا, نکل جا ہماری بارگاہ سے, تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی. اب ارشاد فرمایا ابا واستکبرا, وہ بڑا بننے لگا, واستکبرا وہ مغرور ہوا, وکانا من الکافرین, یہ کافروں میں سے ہو گیا. میں اپنے مدعا تک پہنچا. تمام صیغے اب تک واحد کے تھے, اب جمع کا صیغہ ہے کانا من الکافرین, یہ کافروں میں سے ہو گیا. بھئی کافر تھے کتنے اس وقت؟ کانا من الکافرین, یہ کافروں میں سے ہو گیا, کانا من الکافرین. تو ایک بات قدرت نے بتا دی کہ کافر اس کو نہیں کہتے جو اللہ کو نہ مانے, کافر اس کو نہیں کہتے جو اللہ کو نہ مانے, کافر فقط اسی کو نہیں کہتے جو عمل نہ کرے. بھئی وہ تو نماز پڑھ رہا تھا, عبادت کرتا تھا, سجدے کرتا تھا, پروردگار آدم کو سجدہ نہ کرا, لاکھوں سجدے تیرے لیے. کہا فخرج منها فإنک رجیم, نکل جا. وکانا من الکافرین, اس کو کہا یہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اب طے کر لو کہ کافر کون ہوتا ہے. اللہ کبھی ایک جنس کو دوسری جنس میں نہیں ملاتا. یہ عیب ہے کہ ایک قسم کی چیز کو دوسری قسم کی چیز میں ملا دیا جائے, یہ عیب ہے. کانا من الکافرین, وہ کافر الگ رکھوں گا جو خدائی کا انکار کرتے ہیں, وہ کافر الگ رکھوں گا جو خلیفۃ اللہ کا انکار کرتے ہیں. اب جو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس گناہ سے بچنا, اس جرم سے بچنا جو ابلیس نے کیا ہے. کیوں؟ ابلیس ہدایت حاصل کرنا چاہ رہا تھا, نصاب ہدایت کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے عدل پر معترض ہو رہا تھا. وہ اختلاف فرشتوں نے بھی کیا تھا, فرشتوں کا اختلاف تھا حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے, ابلیس کا اختلاف تھا بغاوت کے لیے. اب سمجھ لو, اختلاف رکھنا بری بات نہیں ہوتی, اختلاف کا مقصد کیا ہے. اگر باعث اختلاف کا مقصد فساد ہے تو وہ ابلیسیت ہے. اللہ کو ماننے سے انکار نہیں, اللہ جس کو منوا رہا ہے اس کو نہ مانے. تو اب نہیں کہنا کہ جس کو رسول منوائے اور کوئی نہ مانے وہ منافق ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. بات مجھے ظاہر ہے آدم اور آدم کی خلافت اس وقت عنوان نہیں ہے. بات یہ کر رہا تھا کہ اختلاف وہ روز اول ہی سے شروع ہوا. اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے تغیر, تغیر کا نتیجہ ہوتا ہے ترقی.
میں چاہتا ہوں کہ ان عنوانات پر گفتگو ہو اور آپ دور حاضر میں وہ کنیکشن تلاش کریں. جب تک آپ کا علم اور آپ کی معلومات اور آپ کا جذبہ عقیدت اپلائی نہ ہو سکے تو سمجھیے کہیں نہ کہیں پر کوئی نقص ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اس کو تلاش کیجیے، ورنہ ہزاروں سال پرانا قصہ جس وقت نہ آپ تھے نہ ہم کو سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ لقد کان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب، اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم جانو. اختلاف فرشتوں نے کیا، اختلاف ابلیس نے کیا، وہ بھی اس وقت تک عزازیل تھا. فرشتہ تو فرشتہ ہی رہا، عزازیل ابلیس بن گیا. کیوں؟ اگر اختلاف برائے علم ہو، اختلاف برائے کشف حقیقت ہو تو پھر وہ اختلاف رحمت ہوتا ہے، اختلاف رحمت ہوتا ہے. لیکن اگر اختلاف فساد کے لیے ہو تو اس کی سزا اتنی ہے عزیزو، اتنی سزا ہے کہ جس کے لیے ایک حدیث سنا دوں. میں اس انداز مخاطبت کا عادی نہیں، لیکن سن لیجیے. اگر دو مسلمان ناراض ہو جائیں، دو مسلمان ناراض ہو جائیں، مسلمان ناراض ہو جائیں، کوئی سوال ذہن میں آئے تو بعد میں پوچھ لیجیے گا، کل وضاحت کر دوں گا. اگر دو مسلمان ناراض ہو جائیں، اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کیا ہوا؟ اختلاف، جھگڑا ہو گیا. اگر 3 دن تک یہ دونوں آپس میں اپنا جھگڑا ختم کر کے دوستی نہ کر لیں تو دونوں کے نیک اعمال ضائع ہے. یا رسول اللہ، جب دو میں اختلاف ہوگا تو ایک کی تو غلطی ہوگی نا. یہ کہتے جس نے غلطی نہیں کی وہ، کہ نہیں، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں جس اختلاف سے معاشرے پر برا اثر پڑنے لگے، معاشرے پر اثر انداز ہونے لگے تو واجب و لازم ہے کہ وہاں پر اس کی اصلاح کرو. کیوں؟ اختلاف نیچے سے اوپر کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف نہ ہو. اختلاف تغیر بنے، وہ تغیر آگے بڑھنے کا سبب بنے. یہ اختلاف کا تغیر ہے جس کی حقیقت کو جان کر آج مغرب خلا کی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے. یہ تمہارا اختلاف تھا جو محض فرقوں کے بننے اور فرقوں کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کو کچھ نہیں دے سکا. آج ایک بات کہتا ہوں، بزنس کے اصطلاح میں لوزر وہ ہوتا ہے جو کیش دیتا ہے. آپ ان مسائل پر گفتگو کریں. جاپان اور کوریا اور امریکہ نئی گاڑیاں بنائے، محنت کا تمام پیسہ سال بھر جمع کر کے ان کے حوالے کر دے، اس کے بعد پھر یہ چاہیں کہ غیر مسلموں کے چنگل سے آزاد ہو سکے. یہ ممکن نہیں ہے. میں نے 1998 میں مومن سینٹر میں عشرہ محرم میں یہی گفتگو کی تھی کہ غور کرو کیا وجہ ہے وہ قوم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتی ہے، وہ ان اقوام کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتی ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتے. اختلاف سے ہوتا ہے تغیر. اب تغیر تم کو تنزل کی طرف لے جائے یا ترقی کی طرف، یہ کائنات کے مشاہدات میں دیکھو قرآن مجید نے کہیں مذمت نہیں کی ان لوگوں کی جو اپنی فروعاتی عبادت میں کوتاہی کر لیں. نہیں، آواز دی کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو ان بندوں سے کہ تم نے جو ظلم کیے اپنے نفس پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
لیکن پھر کیا کہا؟ آواز دی، ان شر الدواب، دنیا کی نجس ترین مخلوق وہ ہے جو عقل سے کام لے کر ترقی کی منزلوں کو طے نہ کرے. کیا آواز دی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تعریف ان کی نہیں ہو رہی ہے جو ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ جو رات اور دن کی خلقت پر غور کرتے ہیں، جو رات اور دن کے آگے پیچھے آنے پر غور کرتے ہیں، جو زمین و آسمان کی خلقت پر غور کر کے پروردگار کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں. افکار پیش کروں. جان محترم، بجلی ہزاروں سال سے چمک رہی تھی. یہ انسان کی عقل تھی جس نے سوچا کہ اس بجلی میں بے شمار فائدے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ بجلی کو ایسا قید کیا کہ جس مقصد میں چاہا اس الیکٹریسٹی کو استعمال کر رہا ہے. پورا عالم جگمگ کر رہا ہے یا نہیں؟ سینکڑوں برس پہلے موتیے کے مریض بھی اپنی قسمت پر اکتفا کر کے دنیا سے گزر جاتے تھے. آج یہ لیزر، یہ ٹیکنالوجی، یہ ڈائگنوسٹک انوینشن جو آپ دیکھتے ہیں روز بروز، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تغیر کا نتیجہ ہے. جو ٹیلی فون آپ استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے برادر عزیز کو روزانہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو آف کر دیا کریں مجلس میں، اس ٹیلی فون کی وہ شکل جو گراہم بیل سے چلی تھی کہ آج اسی حالت میں ہے. نہیں، صاحبان علم کا تغیر تھا جس کو ہمیشہ انہوں نے نیچے سے اوپر کی طرف لے جانا چاہا اور اوپر کی طرف آیا. یہ کیا بات ہے؟ وہ مذہب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو دلوں کے اطمینان کے لیے آیا، بس وہی اطمینان نہیں ہے. ہر طبقہ مطمئن شاکی ہے تو فقط وہ جو یا مذہب کا دامن تھامے ہوئے ہے یا مذہب کا دامن تھامنا چاہتا ہے. آج صلوات پڑھیے. میں بہت تھکا ہوا ہوں گزشتہ 2 روز سے، لیکن ایک حکم، ریکویسٹ جو مجھے مختلف احباب سے، انتظامیہ کے اراکین کی جانب سے، کہ مومنین کو 9 بجے کا وقت بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے، لہذا 9 بجے کے بجائے ہم اپنی گفتگو کا آغاز 9:15 بجے ہی کریں گے. ہاں، اتنی گزارش ضرور ہے کہ گفتگو میں کسی قسم کا ڈسٹریکشن نہ ہو. جگہ جہاں ملے پہلے جو آئے وہ آپ آگے تشریف لے آیا کریں تاکہ گفتگو نہایت سکون کے ساتھ ہو سکے. مذاکرے میں ایک مذاکرے کو سننے کا، ریڈیائی مذاکرے کے سننے کا اتفاق ہوا کہ دنیا میں جرائم کیوں ہیں. تو فاضل دانشور نے یہ کہا کہ دنیا میں جرائم کی وجہ یہ ہے کہ 80% ممالک اس دنیا کے اسلام سے دور ہیں. اگر 80% ممالک اسلام قبول کر لیں تو دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے. ظاہر ہے فاضل دانشور ہیں، میں کون ہوں اختلاف کروں اس بات سے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 20% ممالک میں تو امن ہی امن ہوتا. جو آدمی موسم بہار میں اندھا ہو جائے اس کو ہر چیز ہری ہری معلوم ہوتی ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. تم نے سبق یہ دیا کہ دنیا کفار کی، آخرت مسلمان کی. یاد رکھنا آخرت بھی اسی کی جس کی دنیا.
آپ کہیں گے یہ خطابت میں کہہ جاتا ہے. سنو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ میرے آقا نے فرمایا. دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. دنیا اور آخرت یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. تم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ. کیا دعا مانگتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے، ہمیں آخرت کی بھی نیکی بھی دے. وہ دین نہیں جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا پتہ دے، وہ دین بھی دین نہیں جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم دے. دنیا اور دین ساتھ ساتھ چلیں، اور محمد و آل محمد کے انسٹیٹیوٹ سے بڑھ کر وہ کون سا انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے جو تم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی تعلیم کرے. لیکن اس کے 3 نقطے ہیں. بس تقریر کو ختم کر رہا ہوں، بہت تک کیا. 3 نقطے ہیں. پہلی بات، آزادی انتخاب، جو مسلمان تیار نہیں ہے نہ دینے کو، اور اس کو کوئی نہیں دیتا آزادی انتخاب. دوسری بات، خود ارادی کی قوت. اور تیسری بات، فلاح انسانی. کل انشاءاللہ عرض کروں گا فلاح کیا ہے. فلاح یہ نہیں ہے ویلفیئر ٹرسٹ بنا کے آپ جو ہیں لوگوں کی امداد کرنا شروع کر دیں، یہ فلاح ہو گئی. یہ زکوٰۃ، خمس، خیرات، یہ تصور اس لیے نہیں تھے کہ تم معاشرے میں بھکاری پیدا کرو. پھر ایک بات کہتا ہوں، حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تم کہتے ہو مسلمانوں کو مال دنیا سے غرض نہیں ہونا چاہیے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. زکات مفلس دیتا ہے؟ زکات مفلس نہیں دیتا، زکات صاحب مال دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کثرت میں رہو لیکن ذہن میں وحدت کا جلوہ رہے. مجمع میں رہو، ذات یکتا محب نہ ہونے پائے. نسبتوں کا احترام، نسبتوں کا احترام. اور تم سے بڑھ کر نسبتوں کا احترام کون جانے گا؟ بتاؤ مجھے. یہ عالم کیوں محترم ہے؟ لکڑی کا ہے. یہ لکڑی کا ہے. یہ تازی ذریعہ لکڑی کے کیوں محترم؟ تو لکڑی کا احترام نہیں ہے، نسبت کا احترام ہے. کیا تم نے نہیں سوچا کہ انسان کی دوسرے انسان سے نسبت کیا ہے؟ اس نسبت کو نظر انداز کر کے تم چاہتے ہو دین کی تبلیغ ہوتی رہے. دین محبتوں سے آتا ہے، نفرتوں سے نہیں آتا. بس بات ختم کر دی، اس لیے کہتا ہوں دین لٹریچر سے نہیں پھیلتا، دین کردار سے پھیلتا ہے. دین کردار سے پھیلتا ہے، لٹریچر سے نہیں پھیلتا. میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا، آج پھر کہتا ہوں، کیا ہم قاعدہ یہ اسلام پھیلانا ہے، چلو صاحب کتابیں چھاپنے لوگوں کو دیں گے، پڑھیں گے. پھر ایک اور بحث ہے کہ عربی سکھا دو. میں بار بار کہتا ہوں ابو جہل کو آج کے مسلمان سے زیادہ اچھی عربی آتی تھی. کیا ہے؟ غور کریں. سرکار ختمی مرتبت نے جب اسلام پھیلایا تو آپ نے آ کر کوئی ابو قبیس کی بلندی سے، میرے آقا نے کوئی ابو قبیس سے یہ نہیں فرمایا مکے والوں میری بات سنو، گھر جا کر غور کرنا، کل آ کے بتانا میں صحیح بات کہہ رہا ہوں یا نہیں. کتاب یہ کتاب ہے، یہ پرچہ ہے، لٹریچر ہے، اسے پڑھ لو. ہمارے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کچھ کر لیں. یاد رکھنا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. جب کسی معاشرے میں ڈاکٹر مریض سے پوچھ کر پرسکرپشن لکھنے لگے، میں نے بات کہہ دی، اگر ڈاکٹر مریض سے پوچھ کر نسخہ لکھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اس سے زیادہ بیمار معاشرہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا کہا گیا؟ اے مکے والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بس ایک جملہ ہے نا، کوئی تقریر نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں.
قولوا لا الہ الا اللہ، بس اتنا کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو. بس ایک جملہ تھا جو محمد عربی قریش کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ ان کی آنکھوں کا سب سے بڑا کانٹا بن گیا. کیوں بھائی؟ وہ تو 360 بتوں کو مان رہے تھے، اس ایک کو اور مان لیتے. نہیں، اس کافروں نے اس جملے کو سنتے ہی اس احساس کو سمجھ لیا کہ یہ خداؤں میں اضافے کا دین نہیں ہے، تمام طاقتوں کو ٹھکرا کر ایک خدا کو ماننے کا نام ہے. جس چیز کو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پایا اس کو مکے کا کافر جان گیا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را. اسی احساس کا نام تو ہدایت ہے. یہ واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو کہتے تھے لوگ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کے قصے ہیں. ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرو، اس میں سے ارکان ہدایت تلاش کرو، جس کو میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں: قوت خود ارادی، آزادی انتخاب، اور فلاح انسانی. وہ فلاح انسانی جب ایک انسان دوسرے انسان کے لیے تڑپ محسوس کرے، احساس کرے. تقریر یہاں پہنچ کے رکی اور مجھے ایک بات یاد آئی. عاشور کی رات میں حر ابن ریاحی نے کوئی نئی کتاب پڑھی تھی. حر ابن ریاحی تو ایک منزل سے حسین کے ساتھ ساتھ تھا. بھائی ساتھ رہا تو نہ بدلا. یہ ایک رات میں تبدیلی کیا تھی عزیزو؟ احساس کیسے بیدار ہوا؟ جو فرات کے کنارے پر کھڑا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے. اور کیا سوچ رہے ہو؟ کا سوچنا کیا ہے؟ تذبذب میں ہوں، پریشان ہوں. ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف آگ کے شعلے ہیں. میں نے یہ کیا کر دیا؟ تو میں سوچتا تھا کہ بات کیا ہوئی ہے، بات کیا ہوئی ہے، اور کو کس چیز نے بدل دیا. اس بات کو تم اس وقت سمجھو گے جب اس بات کو سن لو. اور وہ بات یہ ہے، حر کا بیان ہے کہ جس وقت میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھا، ہر محمل سے رونے کی آواز بلند ہوئی. ہے نا قیامت کا آغاز، ہے نا حر پہلا دشمن. واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا، ہاں بس اتنا ہے کہ پچھلی منزل پر حسین نے جو پانی بچوں کے لیے جمع کیا تھا، آواز دی عباس یہ لوگ بہت پیاسے ہیں، ان کو پانی پلا دے. ارے ان کے گھوڑوں کی زبانیں بھی نکلی ہوئی ہیں، پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی سیراب کرو. اور جو جملہ ہے نا، پوری تاریخ اس جملے کا وزن نہیں اٹھا سکتی. فرمانے لگے عباس گھوڑے ایک بار میں پانی نہیں پیتے، لگن رکھ کے اٹھا نہ لینا، جب تک سیراب نہ ہو جائے اس کو پانی پلانا. علی ابن طہ کہتا ہے، یہ حجاز کا نہیں ہے، کہ میں نے دیکھا بنو ہاشم کے جوان. کیسے جوان؟ جس میں علی اکبر جیسا جوان تھا، جس میں عباس جیسا بہادر تھا، بڑھ بڑھ کے پانی پلا رہے تھے. کب میری حالت خیر تھی، میری زبان پیاس کے سبب نکلی ہوئی تھی، حسین نے مجھے دیکھا، آواز دی. اللہ اکبر. کیا آواز دی؟ آواز یہ تھی، یبن الاخ، اے میرے بھتیجے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو راستہ روکنے آیا ہے. یبن الاخ، اپنے اونٹ کو بٹھا دے. اس کے بعد میری طرف پانی بڑھایا، مشکلہ بڑھایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیاس کے سبب سے ایسا معلوم ہوتا تھا جان نکل جائے گی. حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پانی پلایا. سنیا واقعہ. اب
7ویں محرم کو حسین کے خیموں سے اعلیٰ تش کی آوازیں بلند ہونے لگی. جس چیز نے ہر کو بدلا وہ یہ کہ سب فرات کے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. حسین کے خیمے میں پانی نہیں ہے, بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. حسین آ کر پانی مانگتے ہیں, بتاتے ہیں میری سکینہ پیاسی ہے, میرا اصغر پیاسا ہے, میرے بچے پیاسے ہیں. حسین نے ایک بار بھی نہیں کہا میں نے تجھے پانی پلایا تھا, آج تو میرے بچوں کو پانی پلا دے. کہا نہیں, یہ امام ہے, یہ محمد کا نواسا ہے. بس دنیا بدل گئی حر کی, ایک شب میں دنیا بدل گئی. ایک مرتبہ صبح ہوئی, صبح عاشور کو اپنے گھوڑے کو بڑھانا شروع کیا. بڑھاتے ہوئے جب دیکھا لوگوں نے کوئی آگے بڑھا کر کے کہتا ہے کیا حسین پر حملہ کرے گا؟ حملے کا نام سنا اور کا بدن کانپا. اور کیا بات ہے, حملے کا نام سن کر تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تجھ جیسا بہادر تو عرب میں موجود نہیں ہے. کہا سوچ رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس کے بعد مہاجر بن اوس سے مخاطب ہوئے, مہاجر کیا تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اور بتا رہے تھے کہ تم تو گھوڑوں کو بھی پانی پلا رہے ہو. فرزند رسول کے گھر میں, فرزند رسول کے خیمے میں پانی نہیں ہے. ہور کو بڑھتے دیکھا. ایک مرتبہ بیٹے نے تو بیٹا بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور ہور کے ساتھ چلنے لگا. بیٹے تو کہاں جاتا ہے؟ کہ بابا خود تو جہنم سے نکل آئے اور مجھ کو جہنم میں چھوڑ کر آنا چاہتے ہو. بابا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. جب خیموں کے قریب پہنچا ہور تو ایک مرتبہ بیٹے سے کہنے لگا, بیٹے میری چہرے پر کپڑا ڈال دے, اس لیے کہ میں اس قابل نہیں کہ اپنا چہرہ حسین کو دکھا سکوں, اور میرے ہاتھوں کو باندھ دے. ہور کا بیٹا مرتبہ خیام حسینی کے سامنے آئے. حسین جان رہے تھے مہمان آ رہا ہے. آواز دی, عباس جاؤ ہمارے مہمان کا استقبال کرو. ایک مرتبہ عباس خیمے سے چلے اور ہر کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا. اور کہتا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ بابا حسین نے عباس کو تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. اور جب قریب پہنچا ہے نا اور حسین کے تو ایک مرتبہ قدموں پہ سر رکھ دیا. آقا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ کہا بھائی سر کو اٹھاؤ میں دیکھوں تو کون ہے؟ کہ آقا یہ چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ کو دکھا سکوں. آقا یہ میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا. آقا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ کہا کہ ہاں اور تیری خطا معاف ہو جائے گی. تیرا نام حر ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. حر حسین ابن علی کے لشکر میں آ ملا. اب دیکھنا اور حق کا فیصلہ کرنا, ہدایت کو سمجھنا. پانی کو چھوڑ کر پیاسوں کے ساتھ آ جانا, راحت کو چھوڑ کر تکلیفوں میں آ جانا, یہ ہے نصاب ہدایت. ایک مرتبہ لشکر شام کے سامنے آیا, واض و نصیحت کیے, جس کے جواب میں تیروں کی بارش ہوئی. کچھ اصحاب حسینی زخمی ہوئے. ایک مرتبہ حر خدمت میں آیا, آقا مجھ کو اور میرے بیٹے کو اجازت دیجئے کہ آپ کی نصرت کر سکے. تو ایک مرتبہ حسین فرمانے لگے, ہو تجھ کو کیسے اجازت دے دوں, تو میرا مہمان ہے. ایک مرتبہ حر نے کہا, آقا آپ بھی تو ہمارے مہمان تھے. اصرار کیا, اجازت مل گئی باپ کو, بیٹے کو. حر ابن یزید الرہائی اور علی ابن حر حسین سے اجازت لے کر میدان میں آئے, شجاعت کے جوہر دکھائے. ایک مرتبہ زخموں سے چور چور ہو کے علی ابن حر زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا. کوئی اور باپ ہوتا تو رو دیتا, مگر فرصت شہدائے حسین خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا کہ چہرے پر سرخی دوڑ گئی. ایک مرتبہ بیٹے کی لاش کی طرف بڑھا. جب بیٹے کی طرف بڑھنے لگا حسین نے آواز دی, حر ٹھہر جا,